اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر، اللہ کرے کہ آپ کا سارا دن انتہائی خوشگوار گزرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں وہ مسرتیں اور وہ شادمانیاں لائیں کہ آپ کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے۔ لیکن انسان کے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ انسان اپنی پیدائش میں ایسا پیچیدہ وجود ہے کہ وہ ہر وقت غور و فکر میں رہتا ہے، سوچ وچار کرتا ہے اور سوچ وچار کر کے وہ اپنے جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بانجھ کیوں ہیں اور وہاں پر ایسی نسل تیار کیوں نہیں ہوتی جو ہمارے مسائل کے حل کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اور ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب بھی پرابلم ہوتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی ایسا ایشو آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہم وہاں پر مطلوبہ مقاصد اور اہداف جو ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے۔ مثال کے طور پر کرونا وائرس کو لے لیں۔ جب کرونا وائرس آیا تو پوری دنیا کی یونیورسٹیز اپنے اپنے کاموں میں جت گئیں۔ جو نفسیات کے علوم کے ماہرین تھے انہوں نے معاشرے میں نفسیاتی طور پر تحقیق کرنی شروع کر دی۔ جو طب کی دنیا کے لوگ تھے انہوں نے وہاں پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ جو ویکسین اور باقی جو چیزیں تھیں وہ اس حوالے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ان دنوں میں پوری دنیا کے جو بڑے علمی فکری مجلات تھے ان کے جو سر ورق تھا، ان کا سر ورق، اس کے اوپر بتایا جاتا تھا کہ اب یہ تحقیق ہو رہی ہے، اب یہ تحقیق ہو رہی ہے، ویکسین اتنے عرصے بعد آنی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ آج جب ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کی طرف سے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ یہ بات درست بھی ہے یا نہیں کہ کیا پتہ کہ ہمارے ہاں بھی بڑے عالی شان ذہن موجود ہوں اور ہمیں علم ہی نہ ہو سکا ہو، کیونکہ ہمارے میڈیا نے کبھی اس جانب توجہ ہی نہیں دی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ایسے قابل قدر اور نایاب ہیرے موجود ہیں کہ جو ان تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو ذہن پہلی بار اگر کہیں جاتا ہے تو وہ پاکستان کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ہم 7 سمندر پار کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں جو مسائل بڑے پیش آئیں گے ان کا حل وہاں پر ہے۔ ہماری سوسائٹی میں علم کا جو ریفرنس بنتا ہے وہ یہ نہیں بنتا کہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر نے یہ بات کہی ہے، کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے یہ کہا ہے، بلکہ ہم اپنی گفتگو کو جاندار بنانے کے لیے اور اسے زیادہ مستند بنانے کے لیے حوالے جب دیتے ہیں تو ہم امریکہ کی یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کے دیتے ہیں، ہم برطانیہ کی یونیورسٹی کے پروفیسروں کو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بنیادی علوم جو ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو جب ہم تھیوریز پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں تھیوریز میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، افغانستان کے یا ایران کے پروفیسر نے لکھا ہے، بلکہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فلانی مغربی یونیورسٹی کے اسکالر نے اس کی بنیادی تعریف کرتے ہوئے اس کی تھیوری میں یہ بات لکھی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خدا نے پوری دنیا میں انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، ان کے ذہن برابر ہیں، ان کی سوچ برابر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سوچ اور ذہن برابر ہونے کے باوجود اچھا ذہن پاکستان سے برآمد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ سوال ہے جو کافی دکھی کر دینے والا ہے، کافی پریشان کر دینے والا ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ سوال پیدا کرتا ہے۔ اور یہ سوال آج ہم لے کر جائیں گے۔ ہم نے آج زحمت دی ہے، بہت ہی زبردست قسم کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ پروفیسر ڈاکٹر آسمہ گل ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھا رہی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ پڑھا رہی ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں ان کا حل کیا ہو سکتا ہے اور یہ مسئلہ شروع کیسے ہو رہا ہے۔ اور دوسرے ہمارے جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، بہت شکریہ سجاد صاحب آپ تشریف لائے۔ اور سجاد صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے، آج ذرا اوپن باتیں کریں گے نا کہ ذرا پتہ چلے کہ وہاں پر کیا پرابلم ہو رہے ہیں اور کیوں چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی۔ اور ان دونوں سے سوال آج صرف میں ہی نہیں کروں گا، ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں، ایک طالبہ ہیں، ریسرچر ہیں، اور انہوں نے کافی لوگوں سے انٹریکشن بھی کیا ہے اور پورے پاکستان میں جو یوتھ ہے ان کے ساتھ انہیں ایک سیریز کی پروگراموں کی، تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوں گی انم فاطمہ۔ بہت شکریہ انم آپ تشریف لائیں۔ تو انم بھی ان سے سوال کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم طالب علموں کے مسئلے کیا ہیں اور ان مسئلوں کا جو حل ہے وہ ہمارے ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات بتائیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیاں بانجھ ہیں، یہاں سے کوئی بڑا قابل قدر قابل فخر اثاثہ جو باہر برآمد نہیں ہو رہا، کیا یہ بات اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں؟
میری پرسنل اوپینین تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے اور اٹ از ناٹ ایبسلیوٹلی ٹرو. صحیح. بیکاز وین دی یونیورسٹیز آر آسکڈ ٹو ڈو سم تھنگ دے پروڈیوس سم تھنگ. اچھا یہ ہوتا ہے ایسے؟ ہاں یہ ہوتا ہے. اس کی لائیو ایگزامپل میں تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہ پیام پاکستان کا آپ نے بہت نام سنا ہو. جی جی بالکل. جو کہ گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا اور اسلامک یونیورسٹی کو ہی, ہماری یونیورسٹی کو یہ ٹاسک دی گئی تھی کہ جی اس پہ اسلامک یونیورسٹی نے وہ کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کو ہماری یونیورسٹی نے سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنسی میں کہ وہاں پہ ڈفرینٹ علماء فکر اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اور ڈفرینٹ ریپرزینٹیٹیو ڈفرینٹ ایمبیسیز کے وہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ دیکھا اور وہ ابھی بھی جو ہے سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. صحیح. تو وین دی یونیورسٹیز آر آسکڈ ٹو ڈو سم تھنگ دے پروڈیوس سم تھنگ. یعنی یونیورسٹیوں کو جب یہ ٹاسک دیا جائے گا تو پھر بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں. ڈیفینیٹلی. یونیورسٹیاں خود انیشیٹو کیوں نہیں لیتی؟ یونیورسٹیز آر producing students because they are meant for producing students. The students are coming there, اسٹوڈنٹس وہاں پہ آ رہے ہیں, وہ اپنی ڈفرینٹ جس بھی پروگرام میں وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ ان کو پڑھایا جا رہا ہے اور وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ, کیونکہ یونیورسٹیز جو ہیں تو وہ ہمارے تیار کردہ افراد جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا, اسکول سے, کالج سے, مدرسے سے, ہمارے معاشرے سے وہ یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. کیوں ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو, یعنی علم اور تحقیق کے جب بھی کوئی نیا سوال ہوتا ہے کیوں اس کے اوپر پہرہ دے کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ اصل جامعات کے اندر جو ان کے بنیادی مقاصد ہیں, 4 بنیادی ان کے مقاصد ہوتے ہیں. جی. ایک تعلیم ہے, تربیت ہے, تحقیق ہے اور تدریس ہے. صحیح. 2 پوائنٹ ایسے ہیں کہ ہماری الحمدللہ پاکستانی جامعات کے اندر 2 چیزوں کی طرف بہت تعلیم بھی ہو رہی ہے اور تدریس بھی ہو رہی ہے. صحیح. لیکن 2 چیزیں جو بہت بنیاد ہیں, یعنی کسی چیز کا ابلاغ, تعلیم. آپ دیکھیے کہ چند سال پہلے چند یونیورسٹیاں تھیں, اب میرے خیال ہے ہر ضلع کے اندر اب یونیورسٹی بن گئی ہے. 230 کے قریب یونیورسٹیز ہیں جی الحمدللہ بن چکی ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہائر ایجوکیشن میں بچے یا بچیاں آ رہے ہیں. لیکن 2 پوائنٹ ایسے ہیں جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ کوئی تحقیق کا معاملہ ہو اور اس میں ہم آگے دیکھنا ہو تو ہم مغرب کی طرف یا ان جامعات کی طرف دیکھتے ہیں جن کے ہاں ریسرچ بہت مضبوط ہے. ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کے بھی اپنے مقاصد ہیں کہ وہ ایک ڈگری چاہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے, میری معاشی ضرورت پوری ہو جائے اور میں معاشرے میں جا کر اپنی روزگار کے لیے کوشش کروں. اس سے اگلی جو ضرورت ہے وہ تحقیق کی ہے. تحقیق کے ادارے ہمارے ہاں اس طرح مضبوط نہیں ہیں جامعات کے اندر. بدقسمتی کے ساتھ ہم ایم اے کی ڈگری یا ایم فل کی ڈگری تو دے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے نا کتنی ریسرچ سامنے آ رہی ہے. صحیح. یعنی آپ دنیا میں جو ریسرچ جرنل چھپتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ جو میرا سبجیکٹ ہے علوم اسلامیہ کا, کوئی پاکستان میں ایسا ریسرچ جرنل نہیں ہے جو ڈبلیو میں ہو, جو ایکس میں گیا ہو ابھی تک. لوگوں کو بتا دیں ڈبلیو ایکس کیا ہوتا ہے. جی ڈبلیو ایکس کی معیار ہے کہ جو عالمی رینکنگ میں جن کی ریسرچ مانی جاتی ہے. صحیح. یا انہیں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پائے کی ریسرچ ہے, کہ اس ریسرچ جانے تک وہاں جو شائع ہوگی تو وہ اس کا یہ اثرات ہوں گے. آپ شعبہ علوم اسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں جی, اور عالمی سطح پر جو یہاں سے ریسرچ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس پیمانے کی نہیں ہے کہ وہ عالمی سطح کی رینکنگ میں جو مجلات چھپتے ہیں ان میں کہیں شائع ہوتی ہے. جو HEC نے جو فہرست دی ہے مجلات کی, اب ہمارے یہاں سے شاید ایک ریسرچ جرنل جو اسلامک اسٹڈیز ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ریسرچ جرنل ایسا ہمارے ملک میں نہیں ہے جو ڈبلیو یا ایکس درجے کا بھی ہو. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. پھر دیکھیے کہ جو ادارے ریسرچ کے ہیں وہاں جو بچہ جانا چاہتا ہے اس کی بھی تیاری بڑی ضروری ہے کہ وہ ایک ایم اے کی ڈگری لینے کے بعد وہ مارکیٹ میں جا کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. کیا وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ میں اتنی ریسرچ کروں اور اتنی محنت کروں کہ میرا نام بڑھے, میرے ملک کا ایک شہرت ہو اور میں اس میں آگے بڑھوں. پھر اس کے لیے اتنے مواقع بھی ہوں کہ وہ جو ریسرچ پیش کر رہا ہے اس کی اپلیکیشن ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے ادارے جو آگے ادارے ہیں اس ریسرچ کو آگے بڑھانے والے ہیں, وہ ادارے کیا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. بدقسمتی سے یہ ماحول بھی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کی طرف جو سبھی سبجیکٹ ہیں, چاہے وہ سائنسز کا ہو, سوشل سائنسز کا ہو, نیچرل سائنسز کا ہو, اس سے مثال آپ دیکھ لیجیے کہ زرعی ملک ہے. اس زرعی ملک کے اندر ریسرچ بنیاد ہونی چاہیے تھی,
صحیح. آج ہم ہر معاملہ جو ہے یعنی گندم سے لے کر سب چیزیں باہر سے ہم لے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں زمین کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں اس ملک کے اندر ہیں، کیا انہیں آرگنائز کرنے میں، انہیں اپنے کام میں لانے میں آپ نے اپنے علم کا استعمال بڑی کیا؟ اہم بات کی کہ انہیں آرگنائز کرنے میں جی اور ان سے مطلوبہ مقاصد اور اہداف حاصل کرنے میں ہم لوگ کتنے کامیاب ہوئے. ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب تو آپ نہیں دینا جی میں ایک کیونکہ آپ مثال، یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھا ایک صحیح. مثال ہے. دیکھیے ہمارا جو خطہ یہ علاقہ پٹوار کا، چکوال کا، اب پہلے کبھی اس نے کسی نے سوچا نہیں ہے، اس پہ ریسرچ کی، انہوں نے ریسرچ کی بھی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ خطہ ایسا ہے کہ یہاں زیتون کی کاشت ہو سکتی ہے. صحیح بالکل. الحمدللہ آپ دیکھیے کہ 5 سالوں کے اندر حکومت نے مدد کی، وہاں چکوال میں ریسرچ کا ادارہ موجود ہے، اس نے اس پہ ریسرچ کی. اس نے کہا کہ یہ جو زمین ہے اس علاقے کی، یہ ایسی زمین ہے کہ یہاں یہ کاشت بہت اچھی ہو سکتی ہے. حکومت وہاں نے پہ حوصلہ ہو افزائی سکتی ہے کی. سوات کی طرف، جی ہری پور کی طرف جی. بہت زبردست اب جو ہے ایک بہت بڑی پیداوار 5 سالوں کے اندر ہمارے سامنے نتائج سامنے آ گئے. ہم تو یہ اب سمجھ رہے زیتون بس یہ لیبیا میں اور عرب ملکوں میں وہیں پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ جب ہم اس میں آئیں گے، اب دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ بہت اچھی ہے اور بہت اس میں آگے بڑھ بھی رہے ہیں. تو جو علم حاصل آپ کر رہے ہیں جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں، اس کی ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر بھی حوصلہ افزائی ہو، ادارے کی سطح پر بھی ہو، اور جو بچے اس میں محنت کر کے آگے جا رہے ہیں انہیں وہ ماحول بھی میسر کیا جائے. وہ ماحول نہیں ہے. صحیح. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. انم آپ مجھے بتائیں کہ آپ تحقیق کرتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، پرابلم کہاں پیش آتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بھی سیکنڈ کروں گی. جس طرح وہ بتا رہے ہیں ریسرچ میں گیپس ہیں اور وہ ریسرچ انسٹیٹیوشنس کی امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا بات کو دوسرے رخ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی کہ بچوں کو، پارٹیسپینٹس کو یا اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے پراپر ٹولز وربلی بتائے تو جاتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ نہیں کرائی جاتی. اگر ہم دیکھا جائے بی ایس میں ہی بچوں کو آج کل تھیسس کرایا جاتا ہے، ایم ایس میں تھیسس کرایا جاتا ہے. دے آر ڈوئنگ تھیسس، دے آر ورکنگ آن ریسرچ پیپرز. اس کی اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کا کیا ٹولز ہیں؟ 30 کی اگر اسٹرینتھ ہے ایک کلاس میں، 30 ریسرچ پیپرز پروڈیوس ہو رہے ہیں، کیا وہ 30 کے 30 اسٹوڈنٹس ہی یہ ریسرچ ٹولز امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر یہ 30 ہی ریسرچرز پیدا ہو رہے ہیں تو یہ مارکیٹ میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ریسرچ میں بہت زیادہ گیپ ہے جو کہ میں دیکھتی ہوں. اور جس طرح سے میرا یوتھ سے بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے، اس میں مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، آئی ہیو ریئلائز دیٹ کہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے یہ ڈگری کرنی ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے. وہ اصل میں جب وہ دیکھتے ہیں اپنی میرٹ لسٹ بناتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ڈاکٹر بنتے ہیں. اگر وہاں پر ایڈمیشن نہ ہو پھر انجینئرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ایڈمیشن نہ ہو پھر کمپیوٹر سائنس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں نہ ہو وہ چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں. تو وہ میرٹ لسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے نے کہاں جانا ہے. یعنی اس نے شروع سے کوئی طے ہی نہیں کیا. وہ سچی بات یہ ہے کہ آپ ابھی جائیں سکولز میں، بچوں سے پوچھیں تو بچوں کی وہی خواہشیں جو ہمارے بچپن میں تھی نا. وہ جہاز اڑتا ہے، وہ دیکھتے کہ میں نے جہاز چلانا ہے بڑے ہو کے نا، تو وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. آپ کوئی یہ بہت بچپن میں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ کہ بچے کی صلاحیت دیکھ کر، اس کا موڈ اور مزاج دیکھ کر اس کو گائیڈ کیا جائے کہ ہاں یہ بچہ ذہنی طور پر ان چیزوں کی طرف جانے کا، اس کے اندر یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو پراپر اس وقت سے گائیڈ کیا جائے تاکہ وہ میٹرک کے بعد، ایف ایس سی کے بعد یہ پریشان نہ ہو کہ میں نے آگے پڑھنا کیا اور آگے کرنا کیا. سر ایگزیکٹلی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور یہ کافی اپلائیڈ بھی ہے، کیونکہ جو کاؤنسلنگ ہے نا وہ اسکول لیول پہ ہی کی جانی چاہیے. صحیح. جب ہم کیمبرج میں تھے، میرے پوسٹ ڈاکٹریٹ میرا کیمبرج سے ہے، تو وہاں پہ وہ 8th کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا پوٹینشیل کیا ہے اور یہ کس فیلڈ میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. 8th کلاس کے بچے جب 7th 8th میں جاتے ہیں، اور وہ پیرنٹس کو پھر جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کے یہ پوٹینشیل ہے، یہ بچہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے، اس فیلڈ میں سکسیزفل ہو سکتا ہے، آپ کو اس کے لیے یہ فیلڈ چوز کرنی چاہیے. تو پھر پیرنٹس اس کے مطابق اپنے بچوں کا مائنڈ میکنگ کرتے ہیں اور وہ ٹیچرز بھی اس کا مائنڈ بناتے ہیں اس طرح سے. تو وہ جو اسکول سے جب نکلتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے تو کہ اس نے اپنے لیے کیا چوز کرنا ہے. پھر جب وہ خود سے چوز کرے گا تو وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے ایز کمپیئر کہ یو امپوز سم تھنگ. صحیح. اور اس پر آپ مسلط نہ کریں بلکہ ان کی ذہن سازی جو ہے اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں. یہ ڈاکٹر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹیز کی، تعلیمی اداروں کی، تو بنیادی طور پر تعلیمی ادارے، آپ نے تو 4 بنیادی چیزیں بیان کی کہ تعلیم ہے، تدریس ہے، تحقیق ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن سب سے اہم بات تو ابھی جو ڈاکٹر صاحب ذکر کری تھی کہ ذہن سازی ہے، رویہ سازی، کہ آپ بچے کا ذہن بناتے ہیں اور
وہ چیز اس میں سے نکالتے ہیں, اس کا جو ذوق اور شوق ہے وہ اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ جو بچہ ہے یہ اصل میں اس رخ پہ جانا چاہ رہا ہے. تو آپ اس بچے کو دیکھتے ہیں, اور دیکھیں یہ پرابلم تو ہے ہمارے ساتھ, ہماری ان سوسائٹیز میں باپ اگر وکیل ہے تو بیٹے کو بھی وکیل بنانا ہے, باپ انجینئر ہے تو بیٹے کو بھی انجینئر بنانا ہے. اگر اس کا ذوق کسی اور شعبے کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس کو روکتے ہیں, نہیں 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 تم نے یہی بننا ہے, تم اپنے ابو کا نام شرمندہ کرو گے. اب ابو کا دیکھو اتنا سارا نام ہے, ابو کی رسپیکٹ دیکھو. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بچہ فوٹو اسٹیٹ مشین سے پیدا ہوا ہے کیونکہ اس کا اپنا ذوق شوق کسی قسم کا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ذہن سازی اور رویہ سازی, تھوڑا سا مذہب کے بارے میں بتائیں کہ مذہب کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے اس باب میں, اور ہماری یونیورسٹیاں اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ ہاں, بڑا بنیادی پہلو ہے کہ بچے کی اولی تربیت اس کا گھر, اس کا ماحول, اس کے والدین ہیں جو رخ اسے متعین کریں گے, جیسے اس کی تربیت کریں گے, جیسا اسے موٹیویشن کریں گے کہ بچے نے یہ بننا ہے, اس کی تربیت کریں گے, وہ ایسا ماحول بھی دیں گے اور انشاءاللہ وہ چیز آ جائے گی. سب سے گھر سے نکلنے کے بعد جو بچے کا ابتدا ہے وہ معاشرہ ہے, وہ تعلیمی ادارے ہیں. صحیح. یہ دیکھا جائے کہ تعلیمی اداروں کے ہمارے ہاں کیا صورتحال کیا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے ملک کی جو پرائمری ایجوکیشن ہے اسی کو سامنے رکھیں, کیا قدر وہ اتنی معیاری ہے؟ کیا سیکنڈری سطح کی تعلیم ہے؟ ادارہ ہی موجود نہیں ہے, بچے کیسے پڑھیں گے؟ وہاں بچوں کے لیے وہ جو وسائل ہیں, بنیادی تعلیمی وسائل ہیں, آپ دیہاتوں میں چلے جائیں نا, کوئی حالات نہیں ہے. بچیوں کے اسکولوں میں جائیں گے, ان کے لیے ٹوائلٹ نہیں, بنیاد ہے, بچی کہاں جائے گی اس کام کے لیے؟ تو یہ بنیادی ضرورت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. اس سے آگے ماحول کا ہے. پھر اگلا تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے. دیکھیں ریاست نے اسکول بھی بنائے ہیں, جی, ریاست نے اسکولوں میں ٹیچر بھرتی بھی کیے ہیں, وہاں کے جو گیس بل کے بل ہیں وہ بھی ریاست دے رہی ہے, ٹیچرز کو تنخواہیں بھی دے رہی ہے, اور کیا کرے ریاست؟ جی, اس سے آگے بڑھ کر پھر وہ ماحول ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, صحیح, میں آپ سے بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب مکمل. جی, آپ دیکھتے ہیں کریٹو ذہن کیسے پیدا ہوگا. صحیح. اب ہم ایک بہت عمر بچے کی اس کام میں لگاتے رہے, ہمارا دیہاتی ماحول پس منظر ہے, زبان ہماری علاقائی زبانیں بھی ہیں, قومی زبان بھی ہے. اب کس زبان میں تعلیم دینی ہے؟ بچہ کا یہ سب سے امپورٹنٹ بات, پوری توجہ ایک کام, ایک زبان سیکھنے میں لگ جاتی ہے. وہ بجائے جو اصل متن یا میٹر وہ پڑھے, وہ ایک زبان سیکھنے میں کم از کم ایف اے ایف اے سی تک تو اسی میں محنت لگا رہا. وہ کریٹو ایک اور نئی زبان سیکھ رہا ہوتا ہے. صحیح. اب یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ عالمی سطح پر مقابلے میں جائے, تو کیوں نہ اپنی زبان, مادری زبان. دنیا کا اصول یہی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی کریٹو, کوئی تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کی مادری زبان ہے اس کے اندر ریسرچ کیجیے, آگے بڑھیے. زبانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ, یا کوئی حرام نہیں ہے کہ سیکھنا, سیکھیں. دنیا کی سب زبانیں, جتنا ریسرچ مغرب میں اس زبان میں ریسرچ ہوئی ہے آپ تک وہ پہنچے گی, آپ کو مفید ہوگی, آپ اس سے آگے بڑھیں گے. اصول بھی قرآن مجید اور ہماری ملت اسلامی ہے کہ یہ ہے کہ خذ ما صفا دع ما قدر, جہاں سے اچھی چیز ملے وہ لے لو. حکمت اور دانائی کی, علم کی جہاں سے تجھے ملتی ہے وہ لو, لیکن اس سے آگے بڑھانا, اتنی بڑی مخلوق تک آپ پہنچائیں گے اور ان میں سے چند وہ زبان سیکھیں گے تو کیسے تخلیقی کام ہوگا. یہ سب مسائل ہمارے سامنے. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ بچہ اگر اپنی ماں بولی میں بات نہیں کر پا رہا اور اسکول میں اسے ایک اور الجھن کا سامنا ہے کہ اسکول میں ٹیچر اردو بول رہا ہے اور پڑھا اس کو انگریزی کی کتاب رہا ہے, اور گھر کے اندر جا رہا ہے وہ پنجابی, پٹھواری, سرائکی, بلوچ, یہ زبانیں وہاں پر بول رہا ہے. تو لازمی آپ ایک بچے کے اوپر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ وہ بیچارہ وہ شاید اس بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے, اور اس کے اندر جو صلاحیتیں نکھر کے سامنے آنی ہوتی ہیں وہ ساری آپ اس کو فوٹو اسٹیٹ مشین کی کاپی بنانے, اصل سے بہتر جو ہے تو کان پہ لکھا ہوتا ہے وہ بنانے کے لیے آپ اس کو استعمال کر دیتے ہیں. اچھا انم, آپ مجھے بتائیں, یہ جو ڈاکٹر عاصمہ صاحبہ نے بات کی اور ڈاکٹر سجاد صاحب نے بات کی, یہ بتائیں کہ کیا آپ کے زمانہ طالب علمی میں کسی نے آپ کی کسی صلاحیت کو دیکھ کر یہ کہا تھا ہاں آپ یہ بن سکتی ہو, اس کام کے لیے آپ بہت پرفیکٹ ہو؟ ڈیورنگ مائی اسٹوڈنٹ لائف کوئی بھی ایسی آپ کی مما نے کہا ہو, آپ کے بابا نے, ٹیچرز میں سے یا فیملی میں سے؟ فیملی میں سے کسی نے کہا ہو کہ ہاں انم یہ کام آپ کر لو نا, اس کے لیے بہت فٹ ہو؟ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی, امپوزیشن زیادہ تھی. بتایا جاتا تھا کہ یہ فیلڈ اچھی ہے, اس کے یہ فائدے ہیں, اس کے یہ فائدے ہیں, اس کے یہ فائدے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے. ہاں, اس طرح. اچھا, خود آپ کو فیل ہوا کہ آپ کیا بہتر کر سکتی ہیں زمانہ طالب علمی میں؟ بہت بچپن میں آپ کو کہیں بہت بچپن میں کہیں محسوس ہوتا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے, لیکن
اگین وہ مائنڈ سیٹ بھی آپ کا سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے. ہاں کیونکہ ڈاکٹر کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے. آپ انفلوئنس ہو جاتے ہو ان باتوں سے جو آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ آپ کو یہ بننا ہے, تو وہ آپ کی اپنی جو ایبلٹی یعنی ہے وہ بھی آپ کا سوچنے کی اپنا نہیں صلاحیت ہے, وہ بھی ختم ہو جاتا کہیں ہے. باہر سے بالکل آپ کو بتایا جا رہا ہے وہاں پہ جا کے. اچھا آسمہ صاحبہ, میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں ہمارا خود کام ہے کرنا نالی میں چاہیے. گند پھینکنا اور صاف کرنا گورنمنٹ کا کام. ایگزیکٹلی میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں اور اسٹرانگ اس چیز کی ایڈوکیسی کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو خود اپنی حالت بدلنی ہے. خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے نا. تو ہمیں دوسروں پہ نہیں نظر رکھنی چاہیے کہ وہ آ کے ہمارے لیے بہتر کریں گے. ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا لیکیجز ہیں, کیا کیا ہمارا پوٹینشیل ہے, اور اس لیکیجز سے ہوتے ہوئے ہم کیسے کیسے گرو کر سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کیا بھی. صحیح. تو جو گورنمنٹ لیول پہ چیزیں ہونے والی ہیں نا, وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی جو بہت شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لائف دنیا ایوالو کر رہی ہے نا, سسٹمز ایوالو کرتے ہیں, ہیومنز ایوالو کرتے ہیں, ہے نا. جو آج سے ہم 10 سال پہلے تھے وہ آج ہم نہیں ہیں. دنیا آج سے 10 سال پہلے جہاں تھی آج نہیں ہے. تو ایولیوشن جو ہے نا یہ بیسک فینومینا ہے نا. تو اسی طرح سے نا رولز پالیسیز بھی ایوالو کرنی چاہیے. ہم یہ پالیسی بنا کے آپ سو جائیں 60 سال کے لیے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. تو ہر وہ سال ریویو کرتے رہیں, اس کا ریویو کرتے رہے نا, ٹھیک ہے. اور جیسے ڈیٹا آج کل کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا چونکہ یہ دور ہے نا, تو ڈیٹا جس کوانٹٹی میں جنریٹ ہو رہا ہے رائٹ, تو زیادہ تیزی سے ایوالو کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ تیزی سے ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے دوروں سے بھی زیادہ یہ ضروری ہے کہ اب ان کو تیزی سے چینج کیا جائے. صحیح. یا ایٹ لیسٹ کوئی آپ دیکھیں جو پالیسیز اب یہاں پہ چلتی ہیں, آپ سیلری پیکیجز لے لیں, آپ کوئی بھی پالیسی لے لیں, ٹھیک ہے, جاب سیکیورٹی لے لیں, کسی بھی طرح کا کوئی رول ریگولیشن لے لیں, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ 1960 میں 1970 میں بنے تھے اور ابھی تک چل رہے ہیں. صحیح. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ نصاب کی کتابیں ایسی ہیں. ایگزیکٹلی. نصاب تو چلے ٹھیک ہے, اب تھوڑا چینج آنا شروع ہو گیا اس میں, ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جب آیا تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوگی. لیکن اگر پالیسیز دیکھیں گورنمنٹ کی, ان کے رولز ریگولیشنز دیکھیں, تو وہ چینج ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے, وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہونی چاہیے. اور ان کو پھر بنانا امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کی امپلیمنٹیشن, پھر ان کی ایگزیکیوشن. بہت اچھی بات آپ کر رہی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پر کچھ سوال بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن وہ سوال ہم ضرور کریں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ذہن سازی کے حوالے سے, رویہ سازی کے حوالے سے, کہ کس طریقے سے اساتذہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اپنے طلباء کا ذہن بنانے میں, ان کے رویوں کو بہتر بنانے میں. تو اپنے مہمانوں کے پاس دوبارہ ہم جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ابھی آسمہ صاحبہ بات کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ جو تبدیلی کا عمل ہے نا, وہ آپ کی اپنی ذات کے اندر سے اٹھتا ہے, وہ کسی جبر کے تحت نہیں ہوتا. میں جبراً آپ سے کہوں کہ گند یہاں نہ پھینکو, تو آپ میرے سامنے شاید نہ پھینکیں, لیکن کل تو آپ پھینک دیں گے نا جب نہیں ہوگا. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ٹریفک پولیس سگنل پہ کھڑی ہوتی ہے تو ہم گاڑی روک دیتے ہیں, اور گاڑی روکتے بھی کہاں ہیں, وہ جو لوگوں کی چلنے والی لائن ہوتی ہے نا وہاں پہ. مطلب پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے جا کے پتہ نہیں کوئی ہم نے پتہ نہیں کون سا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں مطلب تبدیلی کے باب میں, تو ہم خود اپنے اندر خواہش نہیں پیدا ہوتی. اور میں بتاؤں کہ اگر آپ کے اندر خواہش پیدا بھی ہوتی ہے تو آپ کے دائیں بائیں ہزاروں لوگ اس قانون کو, ان قوانین کو توڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو تبدیلی کی خواہش انگڑائی لیتی ہے نا, وہ وہیں سو جاتی ہے, وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. کیونکہ قانون 2% لوگوں کو 98% لوگوں کے دھارے میں شامل کرنے کے لیے ہوتا ہے. جہاں پر 98% لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم نے قانون کو توڑنا ہے, تو 2% تو بیچارے وہاں پر کچلے جائیں گے, مارے جائیں گے. تو ہماری جامعات, کیونکہ ہم یہ تربیت گاہیں ہیں, یہ دانش گاہیں ہیں, یہاں پر غور و فکر کے علم بلند ہوتے ہیں, تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پر ذہن سازی کے ساتھ ایک اچھا انسان بنانا ہے, رویہ سازی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا. دیکھیے جو تعلیم کا جو اصطلاحی تعریف کی گئی ہے چینج آف بیہیویئر, اور اگر اسلامی نقطہ نظر دیکھیں کہ معرفت الاشیاء کما ہیا ادراک الاشیاء کما ہیا, کسی چیز کا پورا
یقین اور ایقان کے ساتھ اس کا ادراک کرنا یہ علم کہلاتا ہے۔ جب علم آپ کو حاصل ہو گیا، اس کی معرفت آپ نے پا لی، اگر آپ اس کے مطابق اپنے رویے کو چینج نہیں کرتے تو وہ تعلیم نہیں کہلاتی۔ صحیح۔ وہ ایک معلومات آپ نے لے لی ہے، اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے۔ بس قسمتی سے ہمارے جو تعلیمی اور علمی رویے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ڈگری تو ہم رکھتے ہیں، ایم اے کی لے لی، پی ایچ ڈی کی لے لی، سب کچھ کر لیا، کیا اس ڈگری کے مطابق ہمارے رویے بھی بدلے ہیں؟ یہ نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیم کے مقاصد ہیں نا، وہ زیادہ سے زیادہ اس تک ہے کہ مجھے ڈگری چاہیے اور روزگار چاہیے۔ صحیح۔ اس سے آگے بڑھ کر میں تو میرا خیال یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں۔ جی جی۔ تو اور پھر آپ نے یہ بات کی کہ پھر خواندگی کی شرح بھی ہمارے ہاں جو ہم دنیا میں مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کتنی ہے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اور پھر اس میں بھی آگے بڑھیے کہ ہمارے ملک میں جو بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ہم نے یہ بدقسمتی سے سمجھ لیا ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو تو پڑھائیں گے لیکن بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے، اور جس آبادی کا 56% تعلیمی سے آراستہ نہیں ہوگا وہ قوم کیسے تیار ہوگی؟ صحیح۔ تو یہ سارے تقاضے ہیں، یہ کہ جب تک تعلیمی شعور عام نہ ہو، علم عام نہ ہو، خواندگی عام نہ ہو، پھر اس سے بڑھ کر اپنے جو مقاصد ہیں، ملی قومی تقاضے ہیں، وہ ہم نہیں رکھیں گے تو جو بہت بڑے مقاصد ہیں وہ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کا جو کام ہے بنیادی طور پر وہ ان ساری چیزوں کو کرنا ہے، ہم نے بچوں کی ٹریننگ تربیت کرنی ہے۔ ریاستی سطح پر ہم اگر دیکھیں، میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میں ڈیٹا دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ 20 سال میں پاکستان میں کوئی میرا 15-20 یونیورسٹیوں کے بعد چھلانگ لگائی، جی بالکل، اور ہم 230 یونیورسٹیز تک پہنچ چکے ہیں، بالکل ہے۔ اور ہم نے پی ایچ ڈیز جو پر ایئر پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بہت بڑی ٹھیک ٹھاک تعداد جو ہے وہ ہم اس میں یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ظاہری طور پر جو ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے، فیکٹس اینڈ فگر ہے نا، وہ بہت زبردست قسم کے ہیں، اور وہ بندہ دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایچ ای سی کے سربراہ ہوں تو وہ آ کر بتاتے ہیں اتنی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، اتنی فیکلٹیز ہیں، اتنے لوگ پی ایچ ڈی ہیں، اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں، اتنے لوگ، تو وہ سارا ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے۔ عمل کے قالب میں کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ یعنی کوئی اس کے اندر کوئی تحقیق سامنے آئی ہو، وہی بات جو آپ نے کہا کہ عالمی سطح پر جسے کوئی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بنیادی بات آپ نے سامنے رکھی ہے کہ بلا شبہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی ہے تو یہ جو علم کریٹ کیا ہے، یعنی تحقیق کا مطلب ہے کہ آپ کوئی نئی چیز آپ نے تخلیق کی ہے، کوئی علم میں جو موجودہ علم میں آپ نے کتنا اضافہ کیا، آگے کیا بڑھے۔ اب دنیا میں اس کے لیے پیمانے موجود ہیں، انڈیکسنگ ایجنسیاں ہیں، ابسٹریکٹ ایجنسیاں ہیں جو دنیا میں معیار قائم کرتی ہیں کہ آپ کی یہ ریسرچ آئی ہے، اب اسے شائع بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچے، اور پھر دنیا کے ایسے ریسرچ کے ادارے اسی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس قوم میں فلاں سبجیکٹ کے اندر کتنی مہارت ہے، کتنے ہیں، اس سے پھر وہ کوٹ کرتے ہیں، اسے باقاعدہ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ریسرچ چاہیے، اسے آگے بڑھاتے ہیں، اس سے اس کی کیٹیگری ہم طے کرتے ہیں۔ آپ اسے دیکھیے، میں اپنے سبجیکٹ کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سینکڑوں لوگوں نے اسلامیات میں، علوم اسلامیہ، کلچر، عربی میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ آپ اس پہ دیکھیے گے کہ میرے خیال ہے کہ کوئی 10% بھی مقالے ایسے نہیں ہوں گے جو شائع ہوئے ہو۔ جب دوسروں تک بات پہنچے، جو آپ نے ریسرچ کی ہے یہ دوسروں تک پہنچے بھی، کیوں نہیں چھپے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بچے نے ریسرچ کی ہے وہ تو اپنی ڈگری لے کے چلا گیا فیلڈ کے اندر، اب ادارے کی ذمہ داری ہے وہ شائع کرنا۔ وہ ریسرچ جو مقالہ ہے، پہلے تو لوگ یونیورسٹیاں چھاپنے نہیں دیتی کہ ہماری ملکیت ہے، اب یونیورسٹیوں کے لیے وسائل جو ہیں انہیں کو جو اچھا مقالہ ہے اس کی جائزہ لینے کے بعد کوئی کمیٹی بنا کے شائع بھی کرے۔ دنیا میں یہی ایسے، یعنی کہ آکسفورڈ میں چلے جائیں، دنیا میں جو ریسرچ ہوتی ہے فوراً شائع ہو جاتی ہے، ایم فل پی ایچ ڈی کی۔ ہمارے یہاں لائبریریوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن انہیں منظر عام پہ آنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے خود کہا کہ وہ جو مقالے لکھے جاتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے، وہ عالمی سطح پر مطلب ان کی کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو مجھے بتائیں کہ وہ کیوں چھاپیں؟ یہ کہ خام خواہ درخت ضائع کر رہے ہیں جن سے کاغذ پیدا ہوتا ہے، آپ نے خام خواہ مزید پالوشن میں اضافہ کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں کمیٹی بنا دی جائے۔ اب جو ہے نا کہ جتنے بھی پی ایچ ڈی ایم فل کے یہ ریسرچ ہے، اس کی ہمارے ملک میں تو اصول ہی یہی ہے کہ فارن کنٹری سے 2 اس کی رپورٹیں آتی ہیں۔ جی جی ہاں بالکل، اور دونوں رپورٹیں آپ اپنے ملک سے نہیں لیتے بلکہ بیرون ملک سے اس فن کے ماہرین جو ہوتے ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ رائے دیتے ہیں، اور ساتھ وہ یہ لکھتے بھی ہیں کہ ان کو شائع کیا جائے۔ اس قابل ہے کہ یہ اتنا اچھا مقالہ ہے، اس میں یہ نئی معلومات ہیں، اس سبجیکٹ میں آگے بڑھنے کا یہ مواقع ہیں، تو شائع کیا جائے۔ جو بچہ ہے اس کے ممکن اس کے وسائل نہ ہوں۔
اب یونیورسٹی کے پاس ہے تو یونیورسٹیوں کے اندر ریسرچ کے اداروں کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس بچے کی ریسرچ جس میں ریکمنڈیشن ہو گئی ہے صحیح اس مقالے کو شائع کریں تاکہ اس کا بچے کا بھی اور اس ادارے کا نام بھی ہو. یہ اچھا ڈاکٹر آسمہ مجھے یہ بات بتائیں, انہوں نے کہا کہ باہر سے جو اسکالرز ہوتے ہیں جو فن کے ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقالہ یہ بہت ہی زبردست ہے, آپ اسے شائع کریں. اب یونیورسٹی شاید یہ بھی سوچتی ہو کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, ہم اسے کہاں سے شائع کریں. آپ نہیں سمجھتی کہ جو چیز جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ مارکیٹ کے ساتھ کتنی لنک ہے؟ چلیں شعبہ علوم اسلامیہ کے مقالے ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹیز کو اور HEC کو سپورٹ کرنا چاہیے انہیں, لیکن جو باقی ریسرچ ہو رہی ہیں ان کا کتنا تعلق ہے مارکیٹ کے ساتھ, کسی انڈسٹری کے ساتھ, کہ وہ انڈسٹری پیسہ فراہم کرے یونیورسٹی کو کہ بھائی آپ پیسے لیں, اپنے لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیں, یہ ریسرچ کریں, ہم فنڈ کریں گے, یہ کتاب کی صورت میں شائع کریں. ایسا نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں, کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ سر مجھے اس چیز کی کمی لگتی ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایک لنکیج ہے نا وہ بالکل سپرفیشل ٹائپ کا ہے, جو ایکیڈیمیا کا اور جو انڈسٹری ہے اس کا جو لنکیج ہے, اور اس کو بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اور جتنی زیادہ ان کی کلیبریشن ہوگی, جتنی زیادہ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہوگی, ہم زیادہ بہتر چیز کر سکیں گے. لیکن مجھے اس چیز میں یہ لگتی ہے, ریزسٹنس لگتی ہے کہ وہ جو ریسرچ کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں, جو ریسرچ ہو رہی ہے رائٹ, وہ اس ریسرچ میں اور جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں ڈفرینس ہے. انڈسٹری کرتی ہے, دی بزنس آف اینی بزنس از ٹو میک منی رائٹ, تو انڈسٹری تو اس چیز کو لے گی نا جس سے ان کو پیسہ مل سکے, جو لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا, جس کو لوگ کریں گے رائٹ. وہ پھر اگر کوئی ٹاسک دیں گے یونیورسٹی کو, اور پھر وہ اگر کوئی ٹاسک دیتے ہیں اور یونیورسٹی اس پہ کرتی ہے, اور اس میں بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سافٹ سائنسز اور ہارڈ سائنسز کو بھی آپس میں انٹریکٹ کروائیں. ہمارے یہاں بیسک سائنسز والے یا سافٹ سائنسز والے علیحدہ اپنے ڈومین میں ہیں, ببل میں ہیں, اور جو ہارڈ سائنسز والے ہیں وہ اپنے ببل میں ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ یونیورسٹیز کا جو بیسک تھا وہ یونیورسٹی ہے جامعہ, جامعہ مین جامعیت, ٹھیک ہے, جامعیت مین ہماگیریت رائٹ. تو جو یونیورسٹیز بنائی گئی تھی نا کہ وہاں پہ ڈفرنٹ ٹائپ کے یا ڈفرنٹ فیلڈ سے لوگ آئیں گے, وہ آپس میں انٹریکٹ کریں گے, اور ان کے انٹریکشن سے کوئی بڑی چیز سامنے آئے گی. لیکن پریکٹیکل میں کیا ہوا کہ فریگمنٹیشن رائٹ, اسپیشلائزیشن, پھر اسپیشلائزیشن, اس کے اندر اسپیشلائزیشن. تو وہ لوگوں کو انٹریکٹ کرنے کی بجائے لوگ اپنے اپنے ڈومینز میں بند ہوتے گئے. صحیح. تو جب تک وہ انٹریکشن نہیں ہوگا نا سافٹ سائنسز کا اور ہارڈ سائنسز کا, تو اس وقت تک کبھی آپ کوئی بڑی چیز پروڈیوس نہیں کر پائیں. اور یونیورسٹیاں میرا خیال ہے کہ لوگوں تک تحقیقات فراہم کرنے میں, بتانے میں کچھ تھوڑا بہت, سر اس میں میڈیا کا بھی کافی رول ہے. میڈیا بھی جو ہے نا وہ ایسے ایشوز کو اٹھاتا ہے. وہ میں کہہ رہا تھا, مجھے یاد ہے پشاور یونیورسٹی میں میں ایک اخبار کے لیے کام کرتا تھا, تو میں پشاور یونیورسٹی میں روزانہ جو PhD کا جو بھی محقق تھے ان کا میں انٹرویو کرتا تھا کہ آپ کی PhD کس سبجیکٹ میں تھی, کس حوالے سے آپ نے کی, کیسے آپ نے جو اس کا تھیم ہے وہ سارا کیا تھا, ریسرچ میتھڈ کیا, ساری چیزیں پوچھ کے نا. تو اس اخبار میں وہ روزانہ چھپتا تھا پشاور یونیورسٹی, کیونکہ پشاور یونیورسٹی کیمپس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 5-6 یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر, تو ان سب سے مختلف شعبوں کے لوگوں سے ہم بات کرتے تھے. لیکن مسئلہ یہ نا دیکھنا, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پھول کی خوشبو جو ہوتی ہے نا وہ خود فضاؤں میں اڑ رہی ہوتی ہے, تو اس سے کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ وہ اپنا تعارف کروائیں نا. تو لیکن یہ موجود ہے ہمارے ہاں کہ ہماری جو ریسرچ ہو رہی ہیں کیونکہ مارکیٹ کے ساتھ وہ جڑی ہوئی نہیں ہیں, اور ہمارے ٹیچر بچوں کو ریسرچ کی جو چیز دیتے ہیں کہ آپ اس پہ تحقیق کریں, وہ آپس میں بیٹھ کے کر دیتے ہیں. وہ مارکیٹ کو شاید اسٹڈی نہیں کرتے کہ مارکیٹ کی کیا ضرورت ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ مارکیٹ میں جو لوگ ہیں وہ ٹی وی چینلز کو اشتہارات دیتے ہیں, اخبارات کو اشتہارات دیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہ ریسرچ کے لیے کیوں نہیں کریں گے جب ضرورت ہی نہیں ہوگی وہاں پہ, اور آپ ان کی مطلوبہ اس پر پورا نہیں اتر رہے ہوں گے. تو انم آپ یہ بتائیں کہ یہ جو فاصلہ پیدا ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, کیوں یونیورسٹیز میں یہ کام نہیں Since I have been working with different think tanks, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر ادارے کی یا جو کہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی اپنی ایک تھیمز ہوتی ہیں اسپیسیفک, وہ ان تھیمز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتی ان ٹاپکس کے ساتھ, ان سبجیکٹس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس جن کے اوپر ریسرچ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے تو 2 سولوشنز ہیں, یا تو یونیورسٹیز کلیبریشن کریں, MOU سائن کریں ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ, یا یونیورسٹیز کے اندر ہی ایک ریسرچ سینٹر کریٹ کر دیں.
تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی مشکل نہ ہو باہر جانے کے لیے, وہ ریسرچ کو زیادہ اچھے طریقے سے پرسو کر سکیں گے. کیا مشکل ہوتی ہے باہر جانے میں؟ ان کا کام ہے باہر جائیں, مارکیٹ میں جائیں, وہاں جا کے لوگوں سے انٹریکٹ کریں, بات چیت کریں. ریسرچ کی پبلیکیشنز کے لیے بات کری ہوں. اچھا صحیح ٹھیک ہے. پبلیکیشنز کیونکہ میٹر کرتی ہے. نہیں پبلیکیشن تو بعد کی بات ہے نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریسرچ جب کریں تو مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ تو ہوں پہلے. دیکھیں مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو جرنلزم ہے نا ہم کر رہے ہیں, آپ یقین مانیں جو کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے وہ نیوز روم میں پریکٹس نہیں ہوتا. جو نیوز روم میں کیا جاتا ہے وہ کلاس روم میں پڑھایا نہیں جاتا. ٹیچرز کو جو جرنلزم کے ہیں بہت ہی کم ایسے ہوں گے وہ صرف اور صرف تھیوریز پڑھاتے ہیں اور بڑی بڑی پرانی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کتابوں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے وہ سمجھنا نہیں چاہتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہو رہا ہے سارا. بھائی مارکیٹ کی اپنی ضروریات ہیں, مارکیٹ کے اپنے تقاضے ہیں. اگر آپ کلاس روم کو نیوز روم سے لنک نہیں کریں گے تو جرنلزم کیسے ترقی کرے گی؟ تو پرابلم تو کریٹ ہوں گے وہاں پہ نا. تو سیم یہ پرابلم یہاں پر بھی ہے کہ جو بچے ہیں ان کو ٹیچرز یہ گائیڈ ہی نہیں کر رہے کہ مارکیٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہونا ہے. وہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہیں. اس کے لیے بچوں کو چاہیے کہ کنٹمپریری افیئرس کے ساتھ اپڈیٹ رہیں. صحیح. نہیں وہ خود سے کیسے اپڈیٹ رہیں جب ان کو ٹیچر نہیں بتائے؟ ہاں پھر فیکلٹی ایشوز بھی آ جاتے ہیں. یہ تو اسٹوڈنٹس پرابلمس ہیڈ کے فیکلٹی ایشوز میں بھی کچھ ایشوز ہیں نا جو آ جاتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اچھے بھلے ووکل بچے اور ان کے پاس بہت زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں, بہت ہی زبردست خیالات کے مالک ہوتے ہیں, وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے, کہیں آگے سے ڈانٹ نہ پڑ جائے. اور کہیں اگر آپ کو بات نہیں آتی اور چیز آپ غلط بیان کر دیتے ہیں تو نتیجے کے طور پر آپ کا سب مذاق اڑائیں گے. تو اس خوف کی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں کرتے بات کو اوپن طریقے سے نہیں کرتے. یہ بھی ایک بات ہے اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو انٹریکٹیو لرننگ ہے نا اس کا ہر کوئی اس کی اپرچونٹی لائک میں اپنی کلاس میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ انٹریکٹیو لرننگ ہو نا, کیونکہ انٹریکٹیو لرننگ سے سیکھتا ہے اسٹوڈنٹ زیادہ نا. تو لیکن چونکہ آج کل اتنی ٹائٹ اور وہ رولز کو اتنا وہ کر دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے دس اماؤنٹ آف انفارمیشن ہیز ٹو بی ڈیلیورڈ. بالکل آپ نے یہ نصاب اتنے ٹائم میں کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی پہ اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور پھر ٹیچر کی ایویلویشن بھی اسی طرح سے ہونی ہے. تو پھر کافی ساری نا مطلب جب اتنی ساری چیزوں میں قید کر دیا جاتا ہے نا سسٹم کو اور انڈیپینڈنس کو کہ ایکسپینس پہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ پرابلمز آتے ہیں. ٹیچرز کے لیے بھی بہت زیادہ آپ نے بھی بتایا کہ جو کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے وہ ادھر اپلائی نہیں ہوتا انڈسٹری میں, اور جو انڈسٹری میں ہوتا ہے وہ کلاس روم میں نہیں. لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیں کیا یہ نگیٹ کر کے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو امپاور کر رہی ہیں نا. بالکل. اس انڈسٹری نے اسی بچے کو رکھا نا جو کہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے آیا تھا, وہ کسی غیر گریجویٹ کو یا وداؤٹ جو گریجویشن جو آئے گا اس کو تو نہیں رکھے گا, نہیں رکھے گا نا. تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں. یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن ایک اور بات یہ ہوتی ہے اکثر اوقات ہم مارکیٹ میں جب جاتے ہیں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے ڈگری لی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں, بہت مہربانی, ویلکم, آپ چائے پئیں اور ڈگری رکھیں سائڈ پہ, آئیں ہم آپ کو کام سکھاتے ہیں. کیونکہ پریکٹیکل جو ہے وہ نہیں پتا ہوتا اس کو. پریکٹیکل اس کو وہ بندہ سکھا رہا ہوتا ہے جس پر ڈگری نہیں ہوتی. اور یہ سیم آپ روزانہ شاید آپ مشاہدہ بھی کرتی ہوں مکینک کے پاس. سر یہ تو آپ کی بات 100% صحیح ہے. آپ دیکھیں جب ہمارا درس نظامی جو ہے یہ بہت ہیلدی انسٹیٹیوشن تھا, تو وہ جب درس نظامی کر چکتا تھا نا بچہ تو اس کو کسی نا جاہل انگوٹھا چھاپ کے پاس نا 2 سال بھیجا جاتا تھا, وہاں سے وہ حکمت سیکھتا تھا, وزڈم سیکھتا تھا. تو یہ چیزیں تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں نا. جو سوسائٹی کی اسٹریٹ وزڈم کیا ہے جی, یہ تو چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. آپ دوسری 2 چیزوں کو کاٹ کے تو کچھ بھی نہیں لے سکتے. یہ صحیح بات کر رہی ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارا جو سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ہے یونیورسٹی کالج, یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. پہلا انسٹیٹیوشن تو ہمارا گھر ہے. ہمارے گھر میں جو ابھی ہم خوف کی بات کر رہے ہیں یہ خوف تو گھر کے اندر قائم ہوتا ہے نا. امی کا خوف, ابا کا خوف, بڑے بھائی کا خوف, پھر چچا کا, ماموں کا. کیونکہ وہ جو ایک بچہ نیا گھر میں پیدا ہوتا ہے نا وہ سب کو آنکھیں ایسے کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان سب کو میں نے جواب دینا ہے. وہ کٹڑے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہر وقت سوالات کی پوچھاڑ میں ہوتا ہے. وہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا نا, جو بندہ خود سائنس میں فیل ہے میٹرک میں نا وہ بھی مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ تم نے میٹرک میں سائنس ہی رکھنی ہے. تو اس طرح کی باتیں اس کو بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خوف کی فضا ہے گھر کے اندر سے, ماں باپ کیا طریقہ اختیار کریں کہ بچے کے ذہن سے اس کو خود اعتماد تو بنائے نا, یہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ بڑا ہی اہم نقطہ جس کی طرف آپ اشارہ کیا ہے کہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بچہ سکول جانے اس لیے اتنا وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ روتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. ہمارے گھروں میں بچے کو جو اسکول بھیجنا ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اصل میں تو یہ نا کہ وہ جیسا تعلیم تو تربیت اور تعلیم تو بچے کی گھر سے شروع ہو جانی چاہیے. ماں باپ خود پڑھے ہوئے ہوں گے
اور بچے کو سکھاتے رہیں گے. تو اب دیکھیے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ گھر ہی پہلا وہ مدرسہ ہے, وہی سکول ہے بچے کا. بہت بنیادی تعلیم وہ وہاں سے حاصل کر لیتا ہے. آگے جو مزید اس کی پھر اسپیشلائزیشن شروع ہوتی ہے وہ اس سے آگے شروع ہوتی ہے. صحیح. تو گھر کے اندر آپ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے بچے کو جو مینر جو اخلاقیات سکھائیں گے یہی تعلیم ہے. اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. معلومات آپ دیں, جو چیز آپ استعمال کریں اس کا سلیقہ بچے کو سکھاتے جائیے, یہی تعلیم ہے. عملی اور پریکٹیکلی یہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تصور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, کسی نہ کسی طرح بچے کے دماغ کے اندر ہمیں بٹھانا ہی بٹھانا ہے. ہاں بس اس کو رٹوانا ہے. اچھا, اسی پر والدین کی ساری پوری سوچ ہے, مدرسے کے استاد کی یہی سوچ ہے, ٹیچر کی یہی سوچ ہے. اور امتحان کی بدقسمتی سے امتحان بھی عالم نہیں, اچھا حافظہ بنانے والا بچہ بنانا چاہ رہے ہیں نا, تاکہ اس کو ساری چیزیں فنگر ٹپ پہ یاد ہو. اور دیکھنا ابھی بھی ہمارے ہاں خطباء کو داد اس بات پہ ملتی ہے کہ جب وہ پورے ایک ردھم میں نا پڑھتے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ کیا زبردستی سے مگا دیتے ہیں. یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک شعوری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جو بھی ہم انسان سیکھ رہا ہوتا ہے وہ علم ہے, اور اس علم کا جو استعمال ہے وہ اصل چیز ہے. صحیح. کہ وہ نفع بخش کتنا ہے اور کتنا وہ نقصان دہ ہے. اور علم وہی ہے کہ جو آپ کو معاشرے میں سب کو ایک نفع دے. انم آج آپ بتائیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو بچوں پر پریشر ڈالے جاتے ہیں فیملی کی طرف سے, آپ ذرا بتائیں نا ان کے پیرنٹس کو سب کو, کہ یہ جو ٹیچرز کرتے ہیں, ماں باپ جو گھر میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو پریشر ڈالے جاتے ہیں کون کون سے پریشر نہیں ڈالنے چاہیے؟ چلے 3 بتائیں, 3 پریشر کون سے ہیں جو نہیں ڈالنے چاہیے؟ ایک پریشر تو فیوچر کا, کہ اگر میڈیکل سائنسز میں نہیں جاؤ گے, سوشل سائنسز میں جانا ہے تو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ ایک ہماری سوسائٹی میں ایک متھ سی کریٹ ہوئی ہے. بچے کو بچپن سے ہی نا انسیکیور کر دیا جاتا ہے. ہاں, ایک انسیکیورٹی اس کے مائنڈ میں یہ ان بلڈ کر دی جاتی ہے. سیکنڈلی لینگویج کا بہت زیادہ ہوتا ہے فیملیز میں, کہ میڈیم آف ایجوکیشن کیا ہے, وہ یہ دیکھ کے اسکول بھی سلیکٹ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی پرسو کرتے ہیں کہ آپ نے, آل دو اس کی لینگویج بیریئرز ہوں گے, ڈفرینٹ پروونسز کے ساتھ لینگویج بیریئرز بھی ویری کرتے ہیں. کے پی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں, ان کو پشتو کے علاوہ اردو بہت کم سمجھ آتی ہے, انگلش تو پھر بھی ٹھیک ہے. اور لوگ پھر ان کو اگر ان کو سمجھ نہیں آتی اردو تو ان کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں. ہاں, ان کے اوپر اعتراض, ان کو باقاعدہ شرمندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بلی کرتے ہیں اور اس کی ساری اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے. صحیح. اور یہ بھی تو ہے نا کہ جب مقابلہ کروایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے انم دیکھو شکیلہ کے نمبر تو اتنے آئے ہیں اور تمہارے نمبر کتنے کم ہیں, یہ بات بھی کی جاتی ہے نا. کمپٹیشن خام خواہ گھر کے اندر, وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی انم اور ہے اور شکیلہ اور ہے, اس کا مائنڈ سیٹ مختلف ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں بتائیں کہ اس مسئلے کا کیا حال ہے. یہ پیرنٹس کو, لوگوں کو بتائیں کہ ہر بندہ اپنی شناخت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ 2 جڑواں بھائی بھی ہیں نا, تو ان دونوں کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے. آپ ان بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کریں کہ یہ 2 مختلف ہیں, ان کا ذوق, ان کا ساری چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں. سر پرسنالٹی انالیسس تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور میرے خیال سے دی اونلی ایسنس بھی یہی ہے. مطلب آپ اگر اس کو ریلیٹ کریں ہسٹری کے ساتھ, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کی ٹریننگ کی تھی, تو انہوں نے ان کو روبوٹ سمجھ کے ہر ایک کو ایک ہی مطابق نہیں کرا تھا. ہر ایک کو ایک ہی بات بتائی. کوئی بدھو آتا تھا تو اس کو اس کے مطابق چیز بتائی جاتی تھی, کوئی اور آتا تھا تو اس کو اس کے مطابق, خالد بن ولید آتے تھے تو ان کو اس کے مطابق گائیڈ کیا جاتا تھا. جو ان کی پرسنالٹی تھی, جو ان کا پوٹینشیل تھا, اس کو ریکوگنائز کر کے اور اس کے مطابق ان کو کاؤنسل کیا جاتا تھا. اس وجہ سے وہ اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ بنے, اور ان کے جانے کے بعد بھی وہ کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچایا اسلام کو. بہت شکریہ ڈاکٹر سوسائٹیز بھی تبھی گرو کرتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد صاحب, بہت شکریہ انم فاطمہ. اور یہ دیکھیں جو آخر میں ہم نے بات کی, جو آج کی گفتگو کا ہم نے نتیجہ نکالا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر صلاحیت دیکھیں, انہیں موازنے یا مقابلے ان کے نہ کریں. جب آپ کسی بچے کا کسی اور کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں نا, آپ یقین مانیں آپ بچے کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں. اور وہ بچہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جس بندے سے موازنہ کرتے ہیں نا, وہ اسی وقت جیلس ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے مجھے گھر والے ذلیل کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کی موازنہ نہ کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کی تعریف کریں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ان سے کہیں کہ بیٹا تم باقی بچوں سے مختلف ہو, تم ایک ڈیفرنٹ قسم کے انسان ہو. اجازت دیجیے گا, بہت شکریہ.